اس کا سفر جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے شروع کیا؟ چھوٹی تھی تو میں یہ میرا کھیل تھا. عظمیٰ یعقوب کو ایک لفظ میں ڈسکرائب کرنا چاہیں تو سماجی انصاف. میں اپنے آپ کو ڈگنیٹی کے لیے چاہوں گی. سب سے بڑی کامیابی؟ آئی گیس دیٹس یٹ ٹو کم. سب سے مشکل لمحہ؟ وین آئی لاسٹ مائی فادر. امید یا حقیقت؟ امید. آپ کے مستقبل کا ویژن کیا ہے؟ ان کے مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جائے گی. آئندہ 10 سالوں میں پاکستان کو کہاں دیکھتی ہیں؟ انشاءاللہ اس سے بہتر جگہ پہ. السلام علیکم. نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں میں ہوں بشرا قمر. ناظرین، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہماری بلوچستان کی خواتین کسی بھی میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے دنیا میں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں، وہیں ہماری خواتین کو کئی مسائل کا سامنا بھی ہے. ان کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں اور ان کے مسائل کا حل کیا ہے، اس موضوع پر ہم بے شمار پروگرام کر چکے ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ہم ایک نئی راہ جو ہے وہ خواتین کو بھی دکھائیں گے. خواتین کے ایشوز پر، ٹرانسجینڈرز کے ایشوز پر کس طرح سے کام ہو سکتا ہے، کیا کام ہو رہا ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹو پاکستان کی عظمیٰ یعقوب صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں میم. بہت شکریہ بشرا. میم، سب سے پہلے تو دیکھیے، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا جو یہ سماجی کام ہے اس کا سفر جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے شروع کیا؟ اس کا سفر تو مجھے لگتا ہے کہ میرے بچپن سے ہی شروع تھا. میں جو کام آج کر رہی ہوں 2026 میں جب چھوٹی تھی تو یہ میرا کھیل تھا کہ میں ایک لیڈر ہوں سماجی، اور کوئی سیلاب آیا ہوا علاقے میں، اور مجھے یاد ہے کہ میں پرچیوں کے اوپر لکھ کے کہتی تھی کہ اس گھر میں اتنی امداد بھیج دیں، اس کا ہاسپٹل بھیج دیں، اس کے بچے کی اسکول فیس بھیج دیں. تو دیٹ واز مائی چائلڈہڈ پلے. ریگارڈلیس کہ مجھے نہیں پتا تھا، میرے پاس اس ٹائم جیرگن نہیں تھے، میرے پاس لینگویج ووکیبلری نہیں تھی کہ اس کو سوشل ورک کہتے ہیں، اس کو ایکٹیویزم کہتے ہیں، ہے کیا یہ، یا اس کو میں بڑی ہوں گی تو مجھے لوگ سماجی کارکن کہیں گے. بٹ دس از وٹ آئی یوز ٹو لو جب میں چھوٹی تھی. اور میں اپنے بھائی کو سیکٹری بنا کے اس کو کہتی تھی کہ سیلاب آ گیا ہے، چھتیں گر گئی ہیں، ہمیں چھتیں ریپیئر کرنی چاہیے. اور میرے والد صاحب کی چیک بکس ہوتی تھیں تو اس کی کاپی کو میں اپنے اس کے جو لیف تھا اس کو میں اپنی کاپی پہ ڈرا کر کے تو اپنی طرف سے چیک بھی سائن کیا کرتی تھی. سو دیٹ از مائی پیشن فرام چائلڈہڈ. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی وٹ آئی ایم ٹوڈے. لیکن آف کورس آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو نیویگیٹ کیسے کرنا ہے. اینڈ آف کورس ود ایجوکیشن، ود ایکسپوجر، ود مور لرننگ ایکسپیرئنس آپ سیکھتے ہیں کہ اچھا یہ راستہ آپ کو کہاں سے کیسے لے کر جائے گا. اچھا، کھیل میں مطلب ایک چیز جو ہے اس کو آپ نے اڈاپٹ کیا اور اب آپ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں، تو بنیادی تحریک جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے کام کا جو فوکس ہے آف کورس خواتین ہیں، اس میں خواتین باہم معذوری ہیں، اس میں اقلیت کی خواتین ہیں، اس میں خواتین جو مختلف زبانوں سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن میرے کام کا میجر فوکس جو ہے وہ خواجہ سرا افراد رہا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو خواجہ سراؤں کو ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑی ہے ہمیشہ سے ابھی تک، اور جس طریقے سے ہم نے معاشرے میں ان کا یہ رول تو دیکھا کہ وہ گانا بجانا کریں گے، ہمارے بچے کی پیدائش پہ آئیں گے، شادی پہ آئیں گے، انٹرٹین کریں گے، اور ہم بہت دیالو بن کے، بہت سخی بن کے ان کو کچھ خیرات دے دیں گے اور ان کا مذاق بھی اڑائیں گے. تو میں اس ریلیشن شپ کو بدلنا چاہتی تھی. میرا یہ خیال تھا کہ انٹرٹینمنٹ بائی چوائس اٹس ونڈرفل، اٹس فارم آف آرٹ. اگر وہ ڈانس کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنا کوئی انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی اے فورسڈ آپشن کہ وہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ میری جو موٹیویشن ہے وہ یہاں سے آئی. اور دوسرا جو ٹرانسجینڈر کی ریکگنیشن تھی پورے پاکستان میں، وہ HIV ایڈس کے حوالے سے تھی کہ یہ جو ہے ان سے وائرس پھیلتا ہے، یہ وائرس کو کریئر کرتے ہیں. تو آئی وانٹیڈ ٹو چینج دس ریلیشن شپ کہ نہیں، آپ ان کو اگر اپنے ساتھ مین اسٹریم کا حصہ نہیں بنائیں گے تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج دس ایکویژن. سو میری جو موٹیویشن ہے، جو میرا کام کا پورا ایک جذبہ تھا، وہ یہاں سے تھا کہ آپ نے ان کو ایکسکلوژن سے، مارجن سے نکال کر اپنے مرکزی دھارے میں لے کر آنا ہے. اچھا، ویسے ہم نے دیکھا کہ پہلے تو ہم بڑی مشکل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون ہمارے ساتھ کام کرے، تھوڑا سا فیل کرتے ہیں ہماری یوں سمجھے معاشرے میں مرد جو ہیں. پھر ایک خاتون جب لیڈر کے طور پہ سامنے آئے تو اس کو بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. تو آپ کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا بطور لیڈر؟
چیلنجز بہت کامن ہے اور چیلنجز ابھی بھی پریولنٹ ہے. سب سے بڑا یہ ہے کہ جو آدمی ہے نا وہ اپنا نیکسس بنا لیتے ہیں اور ان کا اتحاد بڑا مضبوط ہے. اس اتحاد کے اندر وہ خاتون کو نہیں آنے دیتے اور بدقسمتی سے پاکستان میں اور بہت سارے دنیا کے ممالک میں ابھی بھی خواتین لیڈ انیشیٹوز بہت کم ہیں. اگر ایک فیس کے اوپر خاتون کام کری ہے تو اس کے بورڈ میں سارے آدمی ہوں گے جو اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم آدمیوں کے خلاف ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکول سٹیزن شپ ہولڈ کرتے ہیں، ہم ایکول رائٹس ہولڈ کرتے ہیں بحیثیت خاتون، تو ہمیں ہماری اسپیس دی جائے. تو چیلنجز بہت آتے ہیں کیونکہ بحیثیت خاتون سب سے پہلے جو بارگین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خاتون ہیں تو آپ سے سیکشل فیورز ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں. آپ کے ساتھ جو بارگین ہے وہ پیسوں کے علاوہ آپ کی سیکشل فیورز کی بھی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو سب سے پہلا انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی لکس کیسی ہیں، آپ کا میرٹل سٹیٹس کیا ہے، آر یو میرڈ، آر یو ڈیورس، آر یو سنگل. اور اگر آپ میرٹل سٹیٹس ڈیورس اور سنگل ہے تو یہ آٹومیٹکلی اسیوم کر دیا جاتا ہے کہ یو آر اویلیبل اور اٹس این انویٹیشن. تو یہ وہ تمام مسائل ہیں جو کہ تمام سطح کے اوپر خواتین کو، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ میرے جیسے ادارے جو این جی اوز ہیں. اور این جی اوز کی ریپوٹیشن میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ خواتین نے بہت محنت کی ہے اپنی اسپیس بنانے کے لیے. تو ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم تو گھر توڑنے والے ہیں اور ہم تو ڈیورس کرانے والے ہیں، NGOs کا ایک بڑا یو نو. تو وہ نیگیٹو ایک بہت نیگیٹو پرسیپشن بنایا گیا. حالانکہ این جی اوز کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. آپ کے پاکستان میں جتنی بھی امپورٹنٹ لیجسلیشنز ہوئی ہیں وہ خواتین کے متعلق ہیں، وہ بچوں کے تحفظ کے متعلق ہیں. ایون جو بھی ہم خواجہ سرافرات کی بات کریں، ان تمام لیجسلیشن کا جو سہرا جاتا ہے وہ خواتین کو جاتا ہے. انہوں نے کسی نہ کسی ڈائلاگ میں، کسی سیمینار میں، کسی کنسلٹیشن میں، کسی ریسرچ پیپر میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. وہ ہائی لائٹ ہوتا ہوتا پارلیمنٹیرینز تک پہنچا، بیکمز ایدر اے لیجسلیشن اور اے پالیسی فریم ورک. اچھا، ایف ڈی آئی کا بنیادی ویژن اور اس کا جو مشن ہے وہ کیا ہے؟ اس کا بڑا آسان ویژن ہے لیکن مشکل کام ہے. ہم کہتے ہیں کہ اپ ہولڈ ڈگنیٹی فار آل، کہ جو انسانی تقدس ہے، جو بحیثیت انسان آپ کا احترام ہے اور وقار ہے، وہ سب کے لیے ہونا چاہیے بلا تقسیم اور بلا تفریق کہ آپ کا رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، آپ کا صنف کیا ہے. کیونکہ ہم زیادہ جینڈر جسٹس، جینڈر فوکس بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا تفریق صنف خواتین ہوں، وہ خواتین باہم معذوری ہوں، وہ اقلیت کی خواتین ہوں، وہ نوجوان خواتین ہوں، وہ پسماندہ علاقوں سے آئی ہوئی خواتین ہوں، وہ خواجہ سرا خواتین ہوں، ان کو آپ ایکول موقع دیں، ایکسیس ٹو اپرچونیٹیز دیں ٹو ریئلائز دیئر پوٹینشیل. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں سماجی انصاف کے لیے سب سے بڑا خلا کیا ہے؟ ہماری پولیٹیکل ول، کہ ہم کیا بحیثیت ریاست یہ کرنا چاہتے ہیں. میں بہت اچھے طریقے سے یہ ریئلائز کرتی ہوں کہ ہم بہت بڑی پاپولیشن ہے، ہم 25 کروڑ کی عوام ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاپولیشن کا اتنا بڑا بلج مینیج کرنا حکومتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، گیون کہ ہمارے پاس ریسورسز بھی کم ہیں. لیکن اور پھر ہم کلائمیٹ افیکٹڈ کنٹری بھی ہیں، جس کا مطلب یہ کہ ہماری چیزیں ملٹیپل لیول پہ جا کے زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہیں. سوشل جسٹس، معاشی انصاف تبھی آئے گا جب ریاست اس چیز کی ذمہ داری لے گی اعلانیہ کہ ہم اس طرح کی کوئی زیرو ٹالرنس ہے. جیسے وہ آج کل بڑی مشہور ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سی ایم صاحبہ کہتی ہیں خواتین میری ریڈ لائن ہے، پنجاب کی سی ایم یہ کہتی ہیں، بلوچستان کے سی ایم بہت پروگریسو ہیں، نوجوانوں کو بہت موقع دے رہے ہیں، اور وہ بہت کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس ہوگی. میں آج صبح بھی ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ اسکولوں میں حاضری کو کیسے یقینی بنایا جا رہا ہے، بایو میٹرک انٹروڈیوس کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاپولیشن ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے کہ جہاں ہماری گورنمنٹس ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں ڈے ٹو ڈے گورننس میں، اور پھر یہ جو ہمارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں یہ رہ جاتے ہیں. جوڈیشری آپ ہماری دیکھ لیں انڈر ریسورس ہے، ہماری جو باقی انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے آپس میں انٹر لنک ہو کے کام کرنا ہے وہ انڈر ریسورس ہیں. تو ریسورسز، ہیومن ریسورس کی بھی کمی ہے اور ہمارے فائنینشیل ریسورسز کی بھی کمی ہے. اچھا، آپ کی تنظیم نے پالیسی سازی کے میدان میں کون سے جو نمایاں اثرات ہیں وہ ڈالے ہیں؟
ہم نے تو پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ 2018 میں پاکستان کا پہلا خواجہ سرا افراد کے تحفظ کا قانون جو آیا ہے تو وہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے اور ہم اس کا پورا کریڈٹ لیتے ہیں اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف دیٹ ایفرٹ. جب 2018 میں وفاق میں یہ قانون پاس ہو گیا تو صوبوں نے کہا کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد ہم اپنی قانون سازی کریں گے، لیکن پھر یہ کنسنسس بنا کہ جو وفاق والا قانون ہے اسی کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنی پروونشل پالیسیز بنا لیتے ہیں. تو بلوچستان میں 2019 میں یہ انیشیٹو شروع ہوا پالیسی فارمیشن کا، اور اس میں بھی ہماری آرگنائزیشن نے ہی اس کو انیشیٹ کیا. پھر وہ انٹر ڈپارٹمنٹل ڈیلیز چلتے رہے لیکن آئی ایم سو گریٹفل کہ لاسٹ ایئر 2025 میں کیبنٹ نے اس کو پاس کیا ہے اور بلوچستان پہلا صوبہ ہے جس کی خواجہ سرا افراد کی تحفظ کی پالیسی پاس ہو گئی ہے. یہ پالیسی بہت پروگریسو ہے، اس کے بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جس میں ایجوکیشن اسکالرشپ ہے، ہیلتھ کے اندر پروویژنس ہیں اور پبلک آفیسز ہولڈ کرنے کی جو پروویژن ہے اس کو بھی ایکسرسائز کیا جا رہا ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ خواتین کو ویسے تو کئی مسائل ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے وہ کون سے اہم مسائل ہیں جن کا سامنا خواتین کر رہی ہیں؟ ہم تمام خواتین مختلف تجربات سے گزرتی ہیں. میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہماری خواتین کو جب تک ہم محفوظ ٹرانسپورٹیشن نہیں دیں گے، جب تک ہم خواتین کو محفوظ پبلک اسپیسز کا ایکسیس نہیں دیں گے، ہم خواتین کی ترقی کو کبھی بھی یقینی نہیں بنا سکتے. کیونکہ اگر میں گھر سے نکلتی ہوں تو میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں جس بس میں، جس ٹرین میں، جس وین میں، جس رکشے میں بیٹھی ہوں مجھے چھیڑا نہ جائے، مجھے ہراساں نہ کیا جائے. میں یہ خبریں نہیں پڑھنا چاہتی کہ چلتی ہوئی گاڑی میں خاتون کا ریپ کر دیا گیا، چلتی ہوئی ٹرین میں خاتون کا ریپ کر دیا گیا، خاتون کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا. تو یہ جب تک آپ کا تحفظ کا احساس خاتون، سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تحفظ، کہ وی آر سیف. تو جب خاتون محفوظ محسوس کرے گی تو ایجوکیشن کے میدان میں بھی آگے جائے گی، وہ اپنے کاروبار کے میدان میں بھی آگے جائے گی. اینڈ آلسو خواتین کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، لیٹ دیم چوز کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. کیا وہ پبلک آفس میں آنا چاہتی ہیں؟ اف دے چوز ٹو اسٹے ایٹ ہوم دیٹس آلسو فائن، لیکن دین لیٹ ویمن چوز کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں. اچھا، آپ نے خواتین کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کی تو جس طرح سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے بھی ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے، گورنمنٹ آف سندھ بھی لے رہی ہے، پنجاب بھی لے رہی ہے کہ پنک اسکوٹیز اور پنک بسز جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے لیے خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں. تو میرے خیال میں شاید آج کی خاتون جو ہے وہ ماضی کی خاتون سے اپنے آپ کو ایک زیادہ محفوظ اب تصور کرنے لگی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ پالیسیز ہیں خواتین کے لیے بنائی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے علاوہ مختلف چیزوں میں، تو کیا یہ کافی ہیں؟ کافی تو نہیں ہے. گوئنگ بیک ٹو دی ریفرنس کہ ہم پاپولیشن زیادہ ہیں اور ہم بسیز بھی لاتے ہیں تو ہم لیٹ سے 10 بسیز لانچ کر رہے ہیں. خاتون تو 10 بسوں میں پوری نہیں آئیں گی. آپ کی زیادہ خاتون ورک فورس میں آ گئی ہے، آپ کی زیادہ خاتون ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے، آپ کی زیادہ خواتین کو اپنے ڈے ٹو ڈے بزنس کے لیے باہر آنا ہے، چاہے وہ گراسری کرنی ہے، بچے کا جوتا لینا ہے، واٹ ایور. سو وی نیڈ مور آپشنز، وی نیڈ مور بسیز آن دی روڈس. آپ کی جو کہ پنک بسیز ہیں ان کی تعداد بڑھانی ہوگی کیونکہ ہمارا بہت سارا کام نوجوان خواتین کے ساتھ ہے. تو میں جب ابھی ان سے اسی ہفتے میں مل بھی رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وی آر ریئلی گریٹفل کہ یہ بسیز ہیں لیکن وہ میرے روٹ پہ نہیں چل رہی ہے، بہت کم روٹس ہیں. تو دوسری نے کہا میڈم اس روٹ پہ بھی آنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو انکریج کریں، ان کو انوائٹ کریں اینڈ انکریز دی نمبر آف بسیز. دیٹ ول بی ویری یوزفل کہ جو بچیاں ہیں وہ ہماری، کیونکہ اب کوئٹہ کافی پھیل گیا ہے. اب وہ یہ نہیں رہا، پہلے تو ہمارا جنار روڈ اور لیاقت بازار کے بیچ میں ہی پورا شہر تھا، بالکل چھوٹا سا ہم ایک جگہ سے گھوم کے پھر کے ختم ہو جاتا تھا. لیکن ابھی آپ سوچیں جو بروری میں A1 سٹی میں بچیاں رہ رہی ہیں اور انہوں نے بیوٹمس جانا ہے اور جو اس طرف آپ سریاب کی طرف ہیں، سریاب کی طرف ہے شہر کی طرف، تو وہ کیسے آئے جائیں گی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ خواتین کے لیے جہاں اتنے انیشیٹوز لے رہے ہیں تو وہ بسوں کی تعداد بڑھائیں. اور آف کورس اسکوٹیز پہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں لڑکیاں، وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کو اسکوٹیز ملیں. اچھا، ہم خواتین کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کی خود مختاری کے لیے وہ کون سے اقدامات ہیں کہ جن پر عمل درآمد کرنا فوری ضروری ہے؟ سب سے پہلے تحفظ.
آپ کو انشور کرنا پڑے گا کہ خاتون محفوظ ہے گھر کے اندر، گھر سے باہر، کام کرنے والی جگہ کے اوپر، بس اسٹاپ کے اوپر، ٹیکسی اسٹینڈ کے اوپر، ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اور ہاسپٹل کے اندر، کیونکہ ہاسپٹلس کے اندر بھی خواتین کو ہراس کیا جا رہا بالکل بالکل ہے. ایسے تو ہی. یہ سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے تحفظ. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ٹرک ہے وہ ہے بجٹ ایلوکیشن. جو آپ خواتین کے لیے انیشیٹوز لے رہے ہیں، آپ کو بجٹ ایلوکیٹ کرنا پڑے گا. میں جتنی بھی خوبصورت تقریر کر لوں، میں جتنی بھی خوبصورت پلاننگ کر لوں، اگر اس کے اندر پیسہ نہیں ہے تو وہ پلان کبھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ری تھنک اباؤٹ دی ایلوکیشن آف ریسورسز کہ آپ کا جو اینول بجٹ آ رہا ہے صوبے کا، اس کے اندر آپ نے جو اوور آل ایجوکیشن اور ہیلتھ کا بجٹ ہے اس میں خواتین کا فوکس کتنا ہے، آپ کتنی نئی انرولمنٹ کر رہے ہیں، اور آپ کتنا انشور کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کا اسکول ڈراپ آف کم ہو. اور اس میں ایک اور چیز بشرا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں جب ان کی ماہواری شروع ہوتی ہے، جب ان کی بلوغت کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو بہت ساری بچیاں اسکول آنا بند کر دیتی ہیں، وہ تعلیم چھوڑ دیتی ہیں. تو اس کا صرف یہ ایک ایک، مائنڈ میں ڈال دیا جاتا ہے نا لیکن اس کا کہ ایک مسئلہ ہے. کیوں وہ نہیں آتی؟ کیونکہ اسکولوں میں ٹوائلٹ نہیں ہے، اگر ہیں تو وہ صاف نہیں ہے، وہاں پہ رننگ واٹر نہیں ہے، وہاں سینیٹری نیپکنس اویلیبل نہیں ہے، اور ایک اسٹگما بھی ہے، ان کو شیم کیا جاتا ہے. ٹیچرز آر ناٹ ایون سینسٹائز. دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کمیوٹ کیسے کریں گی، کیونکہ دے آر ناٹ کمفرٹیبل. اور اس کے ساتھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نہ صرف کہ بچیوں کو ماہواری کے اوپر سینسٹائز کریں، ٹیچرز کو کریں، بلکہ جو آپ کی اسکولوں کے اندر سینیٹیشن فیسلٹیز ہیں وہ بڑھائیں. کیونکہ جو اسکول ڈراپ آف ہے دیٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ گرل لیونگ دی ایجوکیشن بٹ دیٹ آلسو لنک ٹو ارلی چائلڈ میرجز. کیونکہ جب والدین کو لگتا ہے کہ اچھا پڑھ نہیں رہی تو اس کا کیا کرنا ہے، چلو اس کی شادی کر دیتے ہیں. ہم چائلڈ میرج کی اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ بایولوجیکلی، فزیکلی، ایموشنلی گرل از ناٹ ریڈی فار شادی. شادی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو آپ کی ایک چیز سے دوسری چیز جڑی ہوئی ہے. سو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ بجٹ ایلوکیشن کو ریوائز کیا جائے، اس کو فوکس کیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں جینڈر بجٹنگ، کہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنی خواتین کو کیٹر کر رہا ہے ان ایجوکیشن، ان ہیلتھ، ان پبلک سیکٹر. اچھا، یہ تو خواتین کے حوالے سے بات ہوئی. ہم نے دیکھا کہ ایک ہم لفظ تو استعمال کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، کہ معاشرے کا سب سے پستہ ہوا جو طبقہ ہے ٹرانسجینڈر، وہ بڑا فیل کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے لیے الفاظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جہاں خواتین مشکلات کا شکار ہیں، وہیں ٹرانسجینڈر بھی جو ہیں وہ کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو وہ معاشرے میں انہیں کس قسم کے بنیادی مشکلات جو ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ فیس کر رہے ہیں اس وقت؟ معاشرے میں دیکھیں، کوئی بھی شہری ہے، اس کی بنیادی جو ذمہ داری ہے، جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے آئین اور ریاست کے ساتھ، شہری کا جو کانٹریکٹ ہے، تو وہ آئین اور ریاست کا کانٹریکٹ ہمیں اس چیز کا انٹائٹل کرتا ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، ہمارا رائٹ ٹو لائف پروٹیکٹ کیا جائے. ٹرانسجینڈر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ریاست نے تو ذمہ داری لے لی، قانون پاس کر دیا، پالیسی بنا دی صوبے نے. اب جو والدین ہیں نا، اس کے اینڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. کیونکہ جب والدین ابینڈن کر دیتے ہیں اپنے خواجہ سرا بچوں کو صرف اس لیے کہ ان کی شناخت مختلف ہے مرد اور عورت سے، تو وہ جو ابینڈنس ہے، وہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو لا تعلقی ہے، وہ بنیاد بنتی ہے تمام مسائل کی. پھر وہ ایجوکیشن سے بھی ڈپرائیو ہو جاتے ہیں، وہ سوشل انٹیگریشن سے بھی ڈپرائیو ہو جاتے ہیں، وہ ڈرگس میں بھی پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ فورس ہو جاتے ہیں انٹو سیکس ورک آلسو. تو والدین کی رسپانسبلٹی کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے، یا تو سی ایم صاحب اس چیز کے اوپر ایک بولڈ سٹانس لیں اور وہ کہیں کہ اگر ہم نے دیکھا کہ کسی بھی خواجہ سرا کو آپ نے صرف اس لیے گھر سے نکال دیا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہے، تو آپ کے اوپر اس کے اوپر سخت گرفت کی جائے گی. تو میرا خیال ہے جب ریاستیں، جب صوبوں کی لیڈرشپ، جب ملکوں کی لیڈرشپ اس چیز کی رسپانسبلٹی لیتی ہے تو عام عوام میں بہت فرق پڑتا ہے. تو سماجی مقبولیت کے لیے آپ نے بتایا حکومت یہ اقدامات کرے گی، تو پھر معاشرے میں آپ بتائیں کہ معاشرہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور معاشرے کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو سماجی مقبولیت مل سکے؟ دیکھیں، یہ میں اور آپ جو آج گفتگو کر رہے ہیں، آپ کا پروگرام کا نام بھی باتوں باتوں میں ہے، تو یہ معاشرے کی کنٹریبیوشن ہے، یہ میری اور آپ کی کنٹریبیوشن ہے. اور اس طرح کے بہت سارے پوڈ کاسٹ کہیں ریکارڈ ہو رہے ہوں گے، ہو رہے ہوتے ہیں. وی آل آر ٹرائنگ ٹو کنٹریبیوٹ. خواجہ سرا افراد خود بہت کوشش کر رہے ہیں. ہم ابیش بشارت کی بات کر رہے تھے، وہ بلوچستان کا ایک امپورٹنٹ فیس ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے مین اسٹریم ایجوکیشن ادارے میں ایجوکیشن لی، بیوٹمس میں وہ گریجویٹ ہوئی، وہاں ان کو بہت مسائل ہیں، لیکن انہوں نے گھر نہیں چھوڑا. اور سب سے کریڈٹ جاتا ہے ان کے والدین کو. ان کی مدر نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا اور ان کی گریجویشن کو مکمل کیا. ناؤ شی از پارٹ آف پولیس فورس ان بلوچستان. تو ہمیں یہی تمام چیزیں ہیں.
ہم کوشش کرتے ہیں، صرف ہمارا المیہ بحیثیت قوم یہ ہے کہ ہماری کوشش کے نتیجے سست اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا فوکس ڈی ریل ہو جاتا ہے. وہ اتنے سارے سوشل ایشوز آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل انفلیشن آ جاتی ہے، امن کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، سیکیورٹی سچویشن خراب ہو جاتی ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فلڈ آ جاتا ہے، ڈراؤٹ آ جاتا ہے، ڈسپلیسمنٹس ہو جاتی ہیں. سو آر فوکس کیپ آن ڈسٹریکٹنگ. اگر فوکس ہمارا ڈسٹریکٹ نہ ہو تو شاید ہم منزل کو ذرا جلدی پکڑ لیں. اچھا، ہم نے دیکھا کہ ہماری نوجوان جو لڑکیاں ہیں وہ بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں، مختلف فیلڈز میں رہ کے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ میں لڑکیوں کو، تمام کو جو سن رہی ہیں، یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا فوکس برقرار رکھیں. آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ نے اپنی تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کرنا. آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں، 5 سال آپ نے اس کو دینے ہیں. آپ فیل ہوں گی، آپ بار بار فیل ہوں گی، بٹ ٹرسٹ می آفٹر 5 years اٹ اسٹارٹ پیئنگ یو آف. کیا کہتے ہیں، مستقل مزاج رہیں، ڈٹے رہیں اور ہمیشہ سیکھتے رہیں. یہ مت سوچیں کہ اگر میں نے یہ ایک ڈگری کر لی ہے اٹس مور دین انف، میرے پاس یہ ریکگنیشن آ گئی اٹس مور دین انف. اٹس نیور انف. آلویز کیپ ٹرائنگ. سیکھتے رہیں اور اس چیز سے بھی نکل آئیں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، کیونکہ دنیا میں اگر آپ ایکسپلور کریں اتنی ساری اپرچونیٹیز ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہیں. تو فائدہ اٹھایا سیکھیں، جا سکتا ہے بالکل ان سے. فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ایسے ایسے امپورٹنٹ کورسز ہیں. اب اے آئی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو دنیا میں اگر آپ جا کے گوگل کریں، اور بہت ساری ہماری خواتین کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، بچیوں کے پاس اسمارٹ فون ہے، گوگل کا ایکسیس ہے، آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے سارے فری کورسز ہیں جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ہیں، جن کی سرٹیفکیشن بھی آپ کو اویلیبل ہے. پھر گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں، نیفٹیک کے ذریعے، ٹیپٹا کے ذریعے. تو ہم اصل میں کرتے کیا ہیں کہ ہم ایکسپلور نہیں کرتے اور ہم بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے بھائی آپ نکلیں تو صحیح، آپ پتہ تو کریں. اینڈ I have seen so many young people and women کہ they never fill out an application and then they complain کہ ہمیں تو یہ ملا نہیں. آپ نے اپلیکیشن بھری تھی، نہیں وہ تو آدھی کی تھی. آپ اس کو پورا کریں، 10 جگہ پہ آپ اپلائی کریں. اینڈ ناٹ اونلی کہ وہ کاپی پیسٹ کر دیں، پلیز اپنے کانٹیکسٹ کے حساب سے کریں. پلیز ڈو ناٹ ٹرائی ٹو کاپی ادر اسٹوری. فار ایگزامپل جو بشرا کی اسٹوری ہے وہ بشرا کو لکھنے دیں، جو عظمیٰ کی اسٹوری ہے وہ عظمیٰ کو لکھنے دیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ 2-4 اسٹوریاں پڑھی ہوتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ان کو ہم کاپی پیسٹ کر کے آپ اسکالرشپ کی اپلیکیشن بھیج رہے ہیں، آپ بزنس آئیڈیاز کی اسکالرشپ بھیج رہے ہیں. بی جینوئن. لینگویج کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی انگریزی ٹوٹی پھوٹی ہے، اٹس ایبسلیوٹلی فائن. اور ابھی دنیا میں ٹرینڈ چینج ہو گئے ہیں اور ابھی وہ آپ کی ڈفرینٹ لینگویجز میں بھی پرپوزل ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں. تو تھوڑا سا انوویٹو ہوں، لیکن محنت کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں. مستقل مزاجی کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے. اگر ہم عظمیٰ یعقوب کو ایک لفظ میں ڈسکرائب کرنا چاہیں تو سماجی انصاف. میں اپنے آپ کو ڈگنیٹی کے لیے چاہوں گی. سب سے بڑی کامیابی. I guess that's yet to come. سب سے مشکل لمحہ. When I lost my father. امید یا حقیقت. امید. آپ کے مستقبل کا ویژن کیا ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ انسانوں میں ان کے صنف کی بنیاد پر، ان کی جنس کی بنیاد پر، ان کے مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جائے گی. آئندہ 10 سالوں میں پاکستان کو کہاں دیکھتی ہیں؟ انشاءاللہ اس سے بہتر جگہ پہ. تھینک یو سو مچ عظمیٰ. آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی کہ ایک خاتون ہی ہو کر خواتین کے لیے اتنا سب کچھ سوچ رہی. کیونکہ ہمارے یہاں ایک یہ تصور کیا جاتا ہے کہ خاتون ہی خاتون کی دشمن ہوتی ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے خود بھی بہت کچھ سماجی انصاف کے لیے، لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، ٹرانسجینڈرز کے لیے بہت اقدامات کیے ہیں، کر رہی ہیں. آپ کی آرگنائزیشن بہت کام کر رہی ہے اور آپ بچیوں کو جو ہے وہ راہیں دکھا رہی ہیں کہ وہ بھی آئیں اور اپنا لوہا منوائیں. تو بالکل بلوچستان کی جو ہماری بچیاں ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں. صرف مواقعوں کی جو ہے انہیں تلاش ہوتی ہے. کچھ مواقع ہم اپنے ہاتھوں سے گوا دیتے ہیں، لیکن کچھ مواقع ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. ہماری خواتین کسی سے پیچھے نہیں. کوشش کریں کہ گھروں سے باہر نکلیں، اپنے لیے خود راہیں بنائیں، دوسروں کے لیے راہیں بنائیں تاکہ آسانیاں پیدا ہو سکے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.